لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے. صلی علی محمد. جناب مومنین دوستوں نے اس عبادت کا اہتمام، انتظام و انصرام فرمایا ہے، اور تمام برادران دور یا نزدیک سے تشریف لائے ہیں. سب کی سایہ جمیلہ کی قبولیت کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات. صلی علی محمد. اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت و بخشش کے لیے، تمام تر مریضوں کی شفا یابی کے لیے، اور اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات. صلی علی محمد. دشمنان اسلام خصوصاً امریکہ اور اسرائیل، یہود اور ہنود کی نابودی و بربادی کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات. علماء اعلام، مراجع اسلام، رہبر معظم، قائد ملت جعفریہ اور امام زمانہ کی صحت و تندرستی، سلامتی، عافیت، آپ کے تاجیل ظہور کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات. صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنت للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین والنار للمعاندین المخالفین المخاصمین المنکرین العاصین الحاسدین. والصلاة والسلام على انبیائه والمرسلین خصوصاً سید الاولین والآخرین سید العرب والعجم سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین من یومنا ھذا الى یوم الدین وبعد یوم الدین. ولعنۃ الدائمۃ الابدیہ على اعدائهم ملعونین اجمعین من اول یوم العداوۃ الى یوم الآخر وبعد یوم الآخر. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قوا انفسکم وأہلیکم النار. صلوات پڑھیے بحق محمد و آل محمد. تھکی تھکی نہیں، ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھ دے بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، حاضرین اعلام، خالق کائنات آپ کی ہماری
اور بانیان عزا کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت ان مجالس کو جہاں ہمارے لیے ذریعہ ہدایت قرار دے وہاں وسیلہ نجات بھی ٹھہرائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا مختصر سا پیغام آپ کے سامنے آج کی مجلس کے حوالے سے تلاوت کیا۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمُ النَّارَ، اللہ یہ حکم دے رہا ہے خود بھی بچو، قُوا أَنفُسَكُمْ، خود بھی بچو، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، النارا، جہنم سے۔ دیکھیے جہنم سے بچنا ہی سب سے بڑا کمال ہے۔ اسلام آیا ہے تو آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے، قرآن آیا ہے تو آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے، انبیاء آئے ہیں تو جہنم سے بچانے کے لیے، رسول اگر تشریف لائے ہیں تو جہنم سے بچانے کے لیے، آئمہ نے اگر ہدایت فرمائی ہے تو جہنم سے بچانے کے لیے، یا کوئی اور چیز ہے؟ یقیناً میری آپ کی خواہش بھی یہی ہے، اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اگر ہم حج کر رہے ہیں، اگر ہم زکوٰۃ نکال رہے ہیں، اگر ہم خمس ادا کر رہے ہیں، دین پر اگر ہم عمل کر رہے ہیں، حلال کو استعمال کر رہے ہیں، حرام کو اگر چھوڑ رہے ہیں، واجبات کو اگر ادا کر رہے ہیں، محرمات سے اگر اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، تو اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ جہنم سے بچ جائیں۔ یہی ہے، کوئی اور ہے؟ یہی ہے نا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، جہنم سے بچ جائیں۔ اللہ بھی جہنم سے بچانا چاہتا ہے، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ فقط تو نہ بچے جہنم سے۔ کمال یہ نہیں کہ تو بچ جائے، کمال یہ ہے کہ تو کتنوں کو بچا کے لے کے جاتا ہے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ تو جہنم سے بچ جائے، اصل بات یہ ہے کہ تو کتنوں کو جہنم سے بچا کے لے کے جاتا ہے۔ اگر محبت فرمائے تو میں بات کہنا چاہتا ہوں، یہ جو کہا ہے کہ خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، یہ کیا فقط کسی مولوی کو خطاب ہے، کسی عالم دین کو خطاب ہے، یا کسی بزرگوار کو خطاب ہے؟ نہیں، ہر انسان یہاں اللہ کا مخاطب ہے۔ اللہ ہر بندے سے خطاب کر رہا ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، وہ ان پڑھ ہے، وہ عالم ہے، وہ جاہل ہے، وہ امیر ہے، وہ غریب ہے، وہ طاقتور ہے، وہ کمزور ہے، وہ عربی ہے، وہ عجمی ہے، وہ سید ہے یا غیر سید ہے، کوئی تشخیص نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے، سب کے سب اللہ کے مخاطب ہیں، سب کو یہ حکم ہے۔ مجتہد ہے تو اسے بھی کہا جا رہا ہے، مقلد ہے تو اسے بھی کہا جا رہا ہے، امام مسجد ہے تو اسے بھی کہا جا رہا ہے، مقتدی ہے تو اسے بھی کہا جا رہا ہے، پروفیسر ہے تو اسے بھی کہا جا رہا ہے، شاگرد ہے تو اسے بھی کہا جا رہا ہے، مزدور ہے حتیٰ کہ اسے بھی کہا جا رہا ہے کہ خود بھی بچ اور اپنے اہل عیال کو بھی بچا۔ اب اہل عیال، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اہل عیال کا بھی دائرہ وسیع ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں اہل عیال سے مراد فقط بیوی اور اپنے ہی ذاتی بچے ہیں، ہاں جی، کہ چلو جی، حالانکہ میں کہتا ہوں اس پہ بھی ہم پورے نہیں اترتے، اس پہ بھی ہم پورے نہیں اترتے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے خیال ہی نہیں میرا بیٹا پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، میں روزہ رکھ رہا ہوں، مجھے خیال ہی نہیں میرا بیٹا روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، میں حج کر رہا ہوں، مجھے یہ احساس ہی نہیں ہے کہ میرا بیٹا جس کے پاس پیسے بھی ہیں، جس کے پاس سب کچھ ہے، استطاعت بھی ہے، لیکن وہ حج کی طرف نہیں جا رہا، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں وہ پابند نہیں ہے، میں خمس نکال رہا ہوں وہ نکالنا نہیں چاہتا،
میں دین اختیار کر رہا ہوں، وہ دین کی طرف جاتا نہیں ہے، میں علماء کی بیٹھک سے نکلتا نہیں ہے، وہ علماء کی بیٹھک میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ گھبرا تو نہیں گیا؟ ہے ایسا یا نہیں؟ میرے تو گھر کا یہ حال ہے، اور میں سمجھتا ہوں گھر کا یہ حال ہے۔ جی اللہ کو سلامت کرتا ہوں، گھر کا یہ حال ہے۔ وہ دین، میں کہا کرتا ہوں میرے دوست، یہ دین درختوں کے لیے نہیں آیا تھا، یہ دین جانوروں کے لیے نہیں آیا، یہ دین پہاڑوں کے لیے نہیں آیا، یہ دین آیا تو تیرے اور میرے لیے آیا ہے۔ اللہ نے پہاڑوں کو نہیں کہا نمازیں پڑھو، درختوں کو نہیں کہا روزہ رکھو، کہا ہے؟ حالانکہ کائنات کی کون سی شے ہے جو اللہ کی تسبیح نہیں کر رہی؟ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ تیری آنکھ بینا ہونا چاہیے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کائنات کی کوئی ایسی شے ہے ہی نہیں جو میری تسبیح نہ کر رہی ہو۔ وہ زمین ہے، وہ آسمان ہے، وہ چاند ہے، وہ ستارے ہیں، زمین و آسمان کے اندر جو بھی مخلوق ہے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اور علماء نے اس جملے سے نکالا ہے کہ یہ جملہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ توحید شناسی کے لیے بڑا جملہ ہے کہ کائنات کی کوئی شے چھوٹی سے چھوٹی بھی آپ نکال کے دکھا ہی نہیں سکتے جو آپ کو توحید کی خبر نہ دے رہی ہے۔ محبت فرمائیے گا اللہ کو۔ آپ دنیا میں کائنات میں کوئی شے نہیں نکال سکتے، حتیٰ کہ ادنا سے ادنا حقیر شے بھی نہیں نکال سکتے جو آپ کو توحید شناسی کی طرف نہ لے جا رہی ہو، جو آپ کو خالق کی خبر نہ دے رہی ہو، جو آپ کو مالک کی خبر نہ دے رہی ہو۔ حتیٰ کہ ایک چیونٹی کو آپ اٹھا لیں، چیونٹی کا وجود بھی آپ کو بتائے گا کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، اس کا کوئی صانع ہے، اس کا کوئی خالق ہے، اس کا کوئی مالک ہے۔ تو اگر چیونٹی کا وجود یہ بتاتا ہے، محبت فرمائیے میں بات کہنا چاہتا ہوں، اگر چیونٹی کا یہ وجود بتاتا ہے کہ اس کا کوئی خالق اور مالک ہے، تو پھر تیرے وجود کی کیا بات کہی جا سکتی ہے؟ کیا تیرا وجود انکار کر رہا ہے؟ آتا ہے نا ایک شخص رسول اسلام کے پاس، کہتا ہے حضور میں آیا ہوں، آپ بڑی تبلیغ کرتے ہیں، کوئی خدا ہے، میں تو نہیں مانتا، اور میرے پاس آپ کی لمبی چوڑی تقریریں کرنے سننے کی عادت بھی نہیں ہے، ٹائم بھی نہیں ہے، ذرا مختصر انداز میں بتائیے میں کیسے تسلیم کروں کہ کوئی خدا ہے؟ پیغمبر نے کہا اچھا یہ بتا تو نے پیدا کیا اپنے آپ کو یا تجھے کسی نے پیدا کیا؟ تو نے پیدا کیا اپنے آپ کو؟ اتنا ہی جملہ، دوسرا جملہ میرے منہ سے نکل، کیا تو نے اپنے آپ کو پیدا کیا؟ سر جھکا کے اٹھا کے پھر کہتا نہیں میں نے تو نہیں پیدا کیا اپنے آپ کو۔ کہا بس جب تو نے نہیں پیدا کیا، جس نے پیدا کیا وہی تیرا خالق ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ میرا وجود بھی دلیل ہے توحید شناسی کے لیے۔ کوئی کائنات کا ایسا وجود نہیں ہے جو خدا کی طرف آپ کو لے کے نہ جائے۔ نکال کے تو اٹھا کے تو دکھاؤ۔ جو خدا کو خدا نہیں مان رہا اس کا وجود بھی دلیل ہے۔ اس لیے کہا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کائنات کی کوئی شے ایسی ہے ہی نہیں، تم کیسے انکار کرو گے؟ نکال کو تو دکھاؤ کائنات میں کوئی شے ہو جو میری تسبیح نہ کر رہی ہو۔ تو زبان سے نہ کر، تیرا وجود بتائے گا کہ تیرا کوئی خالق ہے۔ تو زبان سے نہ مان، تیرا وجود یہ کہے گا تیرا کوئی مالک ہے، تیرا وجود دلیل ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ ہم سمجھتے ہیں اس سے مراد شاید بیوی اور بچے ہیں، اہلی کو یہ وسیع ہے۔ جہاں جہاں تک تیرا اثر ہے اور جہاں جہاں تک تو مؤثر ہے، نہیں غور فرمایا تو جو ہے جہاں جہاں تک تیرا اثر ہے اور جہاں جہاں تک تو مؤثر ہے،
وہ تیرے اہل و عیال میں، یہ دامن بس۔ تو جہاں اتنی وسعت پائی جائے معنی میں، اور اس حد تک ممکن ہے آپ کے تحت اثر 10 بندے ہوں، 100 ہوں، 1000 ہوں، ممکن ہے آپ کا پورا خاندان آپ کے تحت اثر ہو۔ ایسے افراد بھی مل جاتے ہیں، ایسے افراد مل جاتے ہیں جن کے نیچے پورا گاؤں جن کی بات مان رہا ہوتا ہے، پورا شہر مان رہا ہوتا ہے، ایسے افراد۔ تو قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمُ النَّارَ، خود بھی بچ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچا۔ تو میں کہتا ہوں اس کی وسعت چھوڑ دیں، اگرچہ ہے ہمارے تو گھروں کا یہ حال ہے کہ ہم تو اپنی اولاد کو نہیں بچا سکتے۔ آج جس ماحول میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، انصاف سے بتائیے میری اولاد کدھر جا رہی ہے؟ میں تو ایک مشین، گھبرا تو نہیں گئے، میں تو ایک مشین بنا ہوا ہوں، صبح نکلتا ہوں شام کو گھر واپس آتا ہوں اور لا کے پیسے دیتا ہوں، مشین بنا ہوا ہوں تاکہ ان کی خوراک اور ان کے لباس اور یہ چیزیں، باقی مجھے خبر ہی نہیں میری اولاد کہاں جا رہی ہے، بیٹے کہاں جا رہے ہیں، بیٹیاں کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کہاں بیٹھ رہے ہیں، کہاں اٹھ رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، ان کی سوچ کیا ہے، ان کی فکر کیا ہے، ان کی تربیت کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے، ان کی تعلیم کی طرف کوئی خیال نہیں ہے۔ اب تو وہ دور بھی چلا گیا، پہلے چلو مجلسیں، میں کہتا تھا کہ جو بزرگان بیٹھے ہیں وہ میری بات کی تصدیق کریں گے، پہلے مجلس ہوتی تھی تو جناب پورا کا پورا گھر چلتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے بھی لے کے جاتے تھے لوگ۔ آج بمشکل ایک آدمی جاتا ہے، باقی یہیں بیٹھے ہیں۔ پہلے تو کہتے ہیں چلو جی مجلسوں میں جائیں گے کچھ مل جائے گا، نہ عالم دین کے پاس بیٹھنا ہے، نہ قرآن پڑھنا ہے، نہ اسلامی تعلیم لینی ہے، نہ تربیت پانی ہے، نہ حلال و حرام سمجھنا ہے، نہ مجلس میں جانا ہے۔ تو بھائی نہ تو نے بتانا ہے تو دین کہاں سے آئے گا ان کے پاس؟ یہ کوئی چورن تو نہیں ہے کہ آپ اسے اٹھا کے رکھ دو گے اور بچے آپ کے کھانا شروع کر دیں گے۔ اللہ اللہ ہو کر، میری بات سمجھیے گا، اللہ اللہ ہو کر، خالق اور مالک ہو کر، اور میں جملہ کہہ دوں اس انداز سے تاکہ معنی کو پہنچ جائے، قادر ہو کر اس نے بھی تعلیم اور تربیت کا ایک سلسلہ قائم کیا، کبھی نبی بھیجے، کبھی رسول بھیجے، کبھی آئمہ بھیجے، قرآن بھیجا، کتابیں بھیجی، شریعتیں بھیجی، قادر ہو کر بھی اس نے ایک سلسلہ قائم کیا۔ تو مجبور محض ہے، پھر بھی اپنے گھر میں اپنی اولاد سے بے خبر، ان کے لیے کوئی سلسلہ ہی قائم نہیں کیا۔ میں آپ تو مجبور محض ہیں، وہ قادر ہے، وہ قادر ہو کر بھی، وہ اگر حکم دیتا میرا تیرا وجود ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس نے سلسلہ قائم کیا۔ انبیاء کو بھیجا یا نہیں بھیجا؟ رسولوں کو بھیجا یا نہیں بھیجا؟ آئمہ کو بھیجا یا نہیں بھیجا؟ آسمانی کتابیں بھیجی یا نہیں بھیجی؟ شریعتیں سب کچھ بھیجا۔ فَعَلَهَمَا فَجُورًا وَتَقْوَىٰ، اس نے کہا میں نے تمہیں دونوں راستے دکھا دیے ہیں۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، ہم نے تمہیں یہ راستہ بھی بتا دیا، یہ راستہ بھی بتا دیا، اب کامیاب کون ہوگا، فلاح کون پائے گا؟ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، فلاح اور کامیاب وہ ہوگا جو تزکیہ کرے گا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، رسول اسلام کا منصب بھی یہی تھا۔ قرآن میں آپ پڑھتے ہیں یُزَكِّیہِم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، نبی کا ایک منصب ایک یہ بھی ہے کہ وہ آپ کا تزکیہ نفس کرنے کے لیے آیا ہے۔ جہاں آپ کو کتاب کی تعلیم دینے آیا ہے، جہاں آپ کو حکمت کی تعلیم دینے آیا ہے، وہاں وہ آپ کا تزکیہ بھی کرے گا۔ تزکیہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ دیکھیے میں تزکیے کی مثال دے سکتا ہوں، جاگ رہے ہیں کہ نہیں جاگ رہے؟ اگر جاگ رہے ہیں تو بلند آواز سے صلوات پڑھیے بہتر
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بڑی مہربانی آپ محبت فرما لیں. اگر کوئی حضرات جانتے ہوں یا آپ میں کوئی بیٹھے ہوں جنہوں نے مرغیاں پالی ہوں، مرغیاں رکھتے ہوں، مرغیوں کا کاروبار کرتے ہوں، بالخصوص وہ انڈے والی مرغیاں، کبھی نہیں تو جا کے ان کے پاس بیٹھیے گا. میں سمجھانے کے لیے کہ تزکیہ کیا ہوتا ہے. وہ جب ان کی ریشو کم ہو جاتی ہے یا انڈے دینا چھوڑ دیتی ہیں تو وہ ایک عمل کرتے ہیں ان مرغیوں کے لیے. اور وہ عمل کیا کرتے ہیں کہ ان مرغیوں کو بھوکا رکھتے ہیں کتنے دن. اب یہ مجھے نہیں پتا، میں تو اس شعبے کا بندہ نہیں ہوں. وہ بھوکا رکھتے ہیں، آہستہ آہستہ غذا کم کرتے 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 بالکل ختم کر دیتے ہیں، اور پھر کچھ دنوں بعد وہ غذا شروع کرتے ہیں. اور اس عمل کے دوران ان مرغیاں اتنی کمزور ہو جاتی ہیں کہ ان کے بال و پر جو ہیں جھڑ جاتے ہیں، بدن بالکل ننگا ہو جاتا ہے، جیسے لباس ہی نہیں رہتا ان کے، اور کمزور اور نحیف. پھر وہ ایک جو ان کا طریقہ ہے، پھر جا کے انہیں خوراک دینی شروع کرتے ہیں، پھر ان کے بالوں پر بھی آ جاتے ہیں، صحت مند بھی ہو جاتی، پھر انڈے وہ اسی طریقے سے اسی انداز سے زیادہ دینے جاتے ہیں. یہ ہے تزکیہ. نہیں غور فرمایا تو. رشیا میں یہ عمل آج بھی جاری ہے، روس والے یہ لوگ کرتے ہیں. بعض قدیم یہ تھا ایک علاج کہ 40 دن آپ اسے لے جائیں، خوراک بند کر دیں، فقط پانی پئیں اور وہ بھی گرم، اور 40 دن بعد پھر آپ نے ایسا ایسا شروع کرنا ہے کھانا. تو اس سے یہ ہوگا آپ بالکل نحیف ہو جائیں گے. اس سے یہ ہوگا کمزور بھی ہو جائیں گے، بالکل ایسے جیسے بندہ چلتی پھرتی لاش ہو. ظاہر ہے جب خوراک ہی نہیں کھانی سوائے پانی کے، گرم پانی کے، اور کچھ نہیں کھانا، تو پھر اس کا کیا ہوگا نتیجہ؟ جو آپ کے بدن کے اندر فاضل مادہ ہے نا، فاضل چیزیں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں انسان کے بدن میں، پیدا ہو جاتی ہیں. اگر آپ ایلوپیتھک یا ڈاکٹری کی طب کی طرف جاتے ہو یا دھیان آپ کا ہو تو انسان کے بدن کے اندر فاضلات پیدا ہو جاتی چیزیں، بہت سی چیزیں، تو وہ اس تزکیے سے ختم ہوتی ہیں. 40 دن کا یہ عمل دہراتے ہیں. اور وہ روزہ بھی ایک تزکیہ ہے. روزہ بھی اللہ نے اسی لیے رکھا ہے چونکہ اسی لیے امیر المومنین نے فرمایا صوموا وتصحوا، روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ. عجیب ہے، روزے میں تو کھانا بھی چھوڑنا ہے، پینا بھی چھوڑنا ہے. یہ کہتے ہیں کہ صوموا وتصحوا، روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ سارا دن نہیں کھائیں گے، بدن جو ہے کیا کرے گا؟ اس نے وہ خوراک تو لینی ہے، کہاں سے لے گا؟ وہ مشینری جو اللہ نے قائم کی ہے وہ مشینری چلے گی، اور آپ کے اندر سے جو فاضل چیزیں ہیں آہستہ آہستہ انہیں ختم کرے گی، انہیں خوراک کی طرح. تو آپ کے اندر جو چربی ہے، آپ کے اندر جو غدودیں ہیں، جو چیزیں جمع ہو گئی ہیں، ان کو ختم کرے. یہ ہے صحت. صوموا وتصحوا. زیادہ کھانا صحت نہیں ہوتی. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کھائیں گے تو صحت مند ہو جائیں گے. وہ موٹا ہو جاتا ہے، اس کے اندر بہت چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ وہ ممکن ہے جان کے لالے پڑ جائیں. یہ صوموا وتصحوا، روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ. اسی لیے کہا روزہ بھی تزکیہ نفس کا ذریعہ. سمجھ آ رہی میری بات؟ روزہ بھی تزکیہ نفس کا. یہ یزکیہم والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. رسول کو کس لیے بھیجا؟ کس لیے مبعوث کیا؟ کس لیے مبعوث کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ آپ کا تزکیہ نفس کرے گا، وہ آپ کو کتاب کی تعلیم دے گا، وہ حکمت کی تعلیم دے گا، وہ آپ کے نفسوں کو، ذرا جاگیے گا میری بات سنیے گا، وہ آپ کے نفسوں کو پاک کرے گا، وہ آپ کو گمراہی سے نکال لے گا. ایک کام کرے گا یا کئی کام کرے گا؟ ذرا میرے ساتھ جاگ کے سنیے گا. آپ میری عادت سے، واقع میں مزاج سے میں لاجانی گفتگو نہیں، میں چاہتا ہوں کچھ بات. ایک کام کرے گا یا کئی کرے گا؟ کئی کرے گا. کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم، نفسوں کو پاک کرنا، گمراہی سے نکالنا، تزکیہ کرنا، یہ کئی کام کرے گا. اگر رسول ہو کر انسان کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے کئی کام کرتا ہے تو سمجھتا فقط اولاد کو روٹی دے کر کپڑا دے کے بس سب کام، صرف تیری چھٹی.
یا اسکول بھیج کر تیری چھٹی؟ جس طرح آپ ذمہ دار کافی لوگ بیٹھے ہوں گے، دیکھیے کھیت تیار کرنا پڑتا ہے کہ نہیں کرنا پڑتا ہے؟ کیسے جا کے بیج پھینک دیتے ہیں؟ کھیت تیار کرنا پڑتا ہے، پہلے زمین بنانی پڑتی ہے نہیں، پھر آپ بیج ڈال دیتے ہیں، تو بیج ڈال کے بھی واپس آ جاتے ہیں؟ نہیں، پانی بھی دیتے ہیں ٹائم پہ، جب پہ اس کو پانی کی ضرورت ہے پانی دیں گے، جب ضرورت پڑے گی اس کھیت کو صاف کرنے کی کہ جڑی بوٹیاں نہ اگ جائیں اسے نکالتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے؟ جب ضرورت پڑے گی آپ کھاد دیں گے، دوائیں دیں گے یا نہیں دیں گے؟ تب جا کے آپ کو فصل ملے گی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے ہی کھیت پڑا اور جا کے بیج ڈال دیں اور پھر جا کے مہینے بعد جا کے فصل اٹھا لیں۔ ایسا کوئی کر کے آئے اور پھر فصل اٹھائے مجھے دکھائے۔ گندم 2-2.5 مہینے آپ کو لگ جائیں گے، چاول 2-2.5 مہینے لگ جائیں گے، کسی فصل کے لیے مہینہ لگے گا، کسی کے لیے 30 دن لگیں گے، 40 دن لگیں گے، 2 مہینے لگیں گے، اور محنت کام کرنا پڑے گا، تب جا کے آپ کو فصل ملے گی۔ او بھائی، فصل کے لیے آپ کو کئی کام کرنے پڑتے ہیں، تو اس اولاد کو جہنم سے بچانے کے لیے تو آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بیٹھا ہے۔ فَعَلَمَا فَجُورَا وَتَقْوَا، ہم نے دونوں ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تمہیں دونوں راستے دکھا دیے، اب تیری مرضی ہے کہ صحیح راستے پہ چل کے شکر ادا کر لے یا برے راستے کو اختیار کر کے کفر اختیار کر لے۔ کفر اختیار کرنا ہے تو وہ بھی تو نے کرنا ہے، شکر ادا کرنا ہے تو وہ بھی تو نے کرنا ہے۔ اللہ نے اپنی گردن پہ کوئی شے نہیں رکھی۔ اللہ نہیں چاہتا کہ روز قیامت جب میں اس انسان سے پوچھوں تو یہ انسان کہے تو نے میری ہدایت کا انتظام کب کیا تھا، تو نے نبی کب بھیجا تھا، تو نے رسول کب بھیجا تھا، تو نے حتیٰ کہ عقل دے دی، یہ حجت باطنی ہے۔ علماء سے جا کے پوچھئے، عقل کو کہیں گے حجت باطنی۔ جس طرح نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، وہ حجت خدا ہے، حجت اللہ۔ آپ امام کو بھی حجت اللہ کہتے ہیں، نبی کو بھی حجت اللہ کہتے ہیں، رسول کو بھی حجت، توجہ ہے، حجت اللہ کہتے ہیں، تو یہ عقل بھی حجت اللہ ہے۔ میں نے ایک دفعہ یہاں بات کی تھی، شاید بعض احباب کو یاد ہو، کہ ایک شخص فرض کر لیں، ایک شخص کے پاس نبی بھی نہیں پہنچتا، رسول بھی نہیں پہنچتا، امام بھی نہیں پہنچتے، کتاب بھی نہیں پہنچتی، کوئی ہادی کوئی رہنما پہنچتا ہی نہیں، آیا اس سے کوئی سوال باز پرس ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جائیے روایتیں پڑھیں، آیات پڑھیں، حدیث پڑھیں، مطالعہ کریں، جو بات سمجھواری آپ کی خدمت عرض کر رہا ہے یہی نکلے گی، نہ اسے آزاد نہیں چھوڑ دیا جائے گا، اس سے بھی قبر میں سوال ہوگا، کچھ سوال کیے جائیں گے۔ کس بنیاد پر بھائی کیے جائیں گے؟ جب نبی نہیں آیا، رسول نہیں آیا، کہا وہاں بھی تعلیم دی جائے گی اور عقل کی بنیاد پر وہاں اسے بتایا جائے گا، اور چونکہ عقل ہے، اللہ نے کہا میں نے عقل دی ہے، یہ عقل قاضی ہے، یہ عقل قضاوت کرے گی کہ یہ اچھی شے ہے، یہ بری شے ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ تو عقل کی بنیاد پر بھی اللہ بس پوچھ کرے گا۔ ہاں دیوانے سے نہیں ہوگا، پاگل سے نہیں، لیکن وہاں تو عقل دی جائے گی، وہاں قبر میں پوچھا جائے گا۔ ہاں عقائد تو پوچھے جائیں گے، ٹھیک ہے، دیوانے سے نماز کا سوال نہیں ہوگا، روزے کا سوال نہیں ہوگا، حج کا سوال نہیں ہوگا، زکوٰۃ کا سوال نہیں ہوگا، یہ عبادات نہیں ہوں گی، لیکن اعتقادات کے حوالے سے اس سے بات پرس ہوگی۔ اور وہ کیا ہے؟ اس دیوانے کو دیوانگی سے نکال دیا جائے گا، اس پاگل کو پاگل پن سے نکال دیا جائے گا، اس کی عقل سالم کر دی جائے گی، اور تب قبر سے پوچھے گا من ربوں کا، من دینوں کا، من کتابوں کا، من اماموں کا، اب بتا تیرا رب کون ہے؟ اس عقل کے ذریعے بتا تیرا دین کون سا ہے، بتا تیرا نبی کون سا ہے، بتا تیرا امام کون سا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، قبر میں اگر پاگل کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا تو پھر تجھے کیسے چھوڑ دیا جائے؟ آج ہمارے ہاں بدبختی وقت یہی ہے، معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے،
اس میں سوار پیدا نہیں ہو رہا، اس میں اچھائی پیدا نہیں ہو رہی، زیادہ سے زیادہ بگڑ رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم تربیت سے دور ہیں، ہم علم سے دور ہیں۔ نہ ہمارے گھروں میں علم دکھائی دیتا ہے، نہ ہمارے ہاں گھروں میں تربیت دکھائی دیتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، علم اور شے ہے، تربیت اور شے ہے، دونوں ایک چیز نہیں ہے۔ علم اور تربیت ایک شے نہیں ہے۔ قرآن اور رسول کو اسی لیے بھیجا تھا کہ علم بھی ملے اور تربیت۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ جو اسوۃ حسنہ ہے یہ تربیت ہے کہ تمہارے لیے جس ذات میں اسوہ رکھا ہے۔ یہ کیا اسوہ، کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ نے اس کے کردار کو دیکھنا، اس کے کریکٹر کو دیکھنا، اس کی زندگی کو دیکھنا، اس کی آئلی زندگی کو دیکھنا، وہ ہمسایوں کے ساتھ کیسے رہ رہا تھا، وہ شہریوں کے ساتھ کیسے رہ رہا تھا، وہ حاکم بنا تو حکومت کیسے کر رہا تھا، وہ رسول تھا تو اپنی امت کے لیے کیا کر رہا تھا، وہ نبی تھا تو اپنی امت کے لیے کیا کر رہا تھا، وہ ہادی تھا تو کس طریقے سے ہدایت فرما رہا تھا، وہ نماز کیسے پڑھ رہا تھا، وہ روزہ کیسے رکھ رہا تھا، وہ حج کیسے کر رہا تھا، وہ لین دین کیسے کر رہا تھا، وہ معاملات کیسے کر رہا تھا، وہ گفتگو کیسے کر رہا تھا، اس کے دیکھنے کا طریقہ کیا تھا، اس کے سننے کا طریقہ کیا تھا، اس کے بولنے کا طریقہ کیا تھا، اس کے سمجھنے کا طریقہ کیا تھا، وہ چلتا کیسے تھا، وہ اٹھتا کیسے تھا، وہ بیٹھتا کیسے تھا۔ کتنے لوگوں نے رسول کو اس انداز سے پڑھا ہے، مجھے بتائیں۔ انصاف سے بتائیے، ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے رسول کو اس انداز سے پڑھا ہو؟ جب رسول میرے لیے اسوہ ہے تو کیا رسول کا اسوہ ہونا فقط یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ رسول کا خاندان کون سا، رسول پیدا کب ہوا، کہاں، کس شہر میں پیدا ہوا، اس کی فضیلتیں کیا ہیں، اس کا مقام کیا؟ یہ عظمت اور مقام ہونا اور ان چیزوں کا جاننا یہ اور شے ہے، اور اسوہ اور شے ہے۔ پیغمبر کے خاندان سے واقفیت کرنا، پیغمبر کے فضائل اور مناقب سے آشنا ہونا، پیغمبر کے مقام اور عظمت سے آگاہی لینا، یہ اور شے ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ میں یہ چیزیں نہیں آتی۔ کبھی سوچا ہے کہ ہم نے اس آیت پر کتنا اور کس حد تک عمل کیا ہے؟ اور پھر ہمارے لیے فقط رسول نہیں، رسول نے اپنے بعد 12 ہمارے لیے حجت کے چھوڑے ہیں۔ انی تارک فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ کتاب وہی تھی جو خود لے کے آیا تھا، اسی کتاب کو چھوڑا جو ذریعہ تعلیم تھا، لیکن تربیت کے لیے قیامت تک 12 چھوڑ دیے۔ جب تک قیامت آئے گی نہیں، ان 12 میں سے ہر زمانے میں ان 12 میں سے کوئی نہ کوئی ہوگا۔ جب ہوگا صلوات پڑھ دیجئے بے حق محمد والے۔ اللہ صلی اللہ یہ 12 بھی قصیدے پڑھنے کے لیے نہیں آئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نہ پڑھے، قصیدے مناقب بھی پڑھے، فضائل بھی پڑھیں، اور پڑھنے چاہیے ان کے فضائل اور مناقب، دنیا کو بتاؤ، لیکن جہاں فضائل اور مناقب بتا رہے ہو وہاں ان کی عبادات بھی بتاؤ، وہاں ان کا علم بھی بتاؤ، وہاں ان کا فضل بھی بتاؤ، وہاں ان کی اطاعت بھی بتاؤ، وہاں ان کی بندگی بھی بتاؤ۔ یہ علی بندہ کیسا تھا، یہ علی عبادت کیسی کرتا تھا، یہ علی تجارت کیسے کرتا تھا، یہ علی کاروبار کیسے کرتا تھا، اس لحاظ سے بھی تو دیکھنا چاہیے۔ تو ہم نے کتنوں کو پڑھا ہے؟ 1 رسول اور 12 یہ 13 تو اس طرح ہو گئے، اور اگر بی بی کو سال لیجیے 14 معصوم، ہمارے یہ 14 حجت۔ 14 میں سے کتنوں کو پڑھا ہے؟ میں نے پہلے پہ ہاتھ رکھا ہے رسول پہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سیرت فقط سیرت، شاید یہ سیرت نہیں ہے کہ آپ کہہ لیں کہ عام الفیل کو پیدا ہوئے، آپ کہہ لیں کہ بنی ہاشم کا خاندان تھا، آپ کے باپ کا نام عبداللہ تھا، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا، آپ فلاں خاندان سے چلے اور آج یہ آپ شجرہ ایک ان کا پورا نقل کرتے ہیں، اور آپ نہیں، یہ سیرت نہیں ہے۔ سیرت یہ ہے کہ وہ معاشرے میں زندگی کیسے گزارتے تھے۔
وہ معاشرے میں رہتے کیسے تھے، وہ اللہ کی بندگی کیسے کرتے تھے، وہ عبادت کیسے کرتے تھے، وہ کیسے اطاعت گزار تھے، وہ کیسے عبادت گزار تھے۔ اس لحاظ سے ہم نے کتنا کو بنا۔ جب میں نے خود نہیں پڑھا، بات سنیے گا، جب میں نے خود نہیں پڑھا تو پھر میں نے کیسے ہو سکتا، میں نے اپنی اولاد کو کیا پڑھایا ہوگا، اپنے اہل و عیال کو کیا پڑھایا ہوگا؟ تو قرآن تو کہتا ہے انفسکم واہلیکم النار، خود بھی بچو اور اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ اب یہ ہے کہ کیسے بچ جائیں، کیسے بچیں؟ سوال تو پیدا ہوگا کہ آیت میں اللہ نے جب یہ حکم دے دیا کہ خوب توجہ ہے یا نہیں، گھبرا تو نہیں گئے؟ ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھیے بے حق محمد سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ جب تو نے حکم دے دیا کہ خود بھی بچو اور اہل عیال کو بھی بچائے، کیسے بچیں؟ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو امام اول مولا کائنات نے اس کا جواب دیا، اور بالکل اسی وزن پر، اسی طرز پر آپ نے ارشاد فرمایا، نہج بلاغہ میں موجود ہے، علموا انفسکم واہلیکم الخیرا وادبوہم۔ سنیے گا، قوا انفسکم واہلیکم النار، بچو اور اہل عیال کو بچاؤ جہنم سے۔ کیسے بچے؟ علی بن ابی طالب نے کہا علموا انفسکم واہلیکم الخیر وادبوہم۔ بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ خود کو بھی علم سے آراستہ کرو اور اپنے اہل و عیال کو بھی علم دین سے آراستہ کرو۔ وَأَدِّبُوهُمْ، فقط علم سے آراستہ ہی نہیں کرنا، جب علم لینا ہے اس علم کے ذریعے ادبوہم، تربیت بھی پانے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ہم میں سے انصاف بتائیے، انصاف سے بتائیے کتنے کے لوگ ہیں جو علم اور تربیت کی طرف متوجہ ہیں؟ بات سخت ہے، گفتار صدق مایہ آزار می شود، چو حرف حق بلند شود دار می شود۔ سچی بات کڑوی لگتی ہے، میں لیکن مجبور ہوں کہنے میں، یہی وجہ ہے۔ اب میں کس انداز سے کہوں، ناراض نہیں ہونا، سوچنا ضرور ہے۔ آج مکتب آل محمد کے ماننے والوں میں بھی حرام زادوں کی تعداد آہستہ آہستہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ ہو مکتب اہل بیت کے ماننے والے، ہو مذہب اہل بیت کے ماننے والے، اور حرام زادوں کی تعداد زیادہ ہو رہی۔ پوچھے مجھ سے سبزواری، یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ حرام زادوں کی تعداد؟ میں بتاتا ہوں، اس لیے کہ نہ ہم نے علم کو چھوڑ دیا، ہم نے تربیت کو چھوڑ دیا، نہ ہمارے نکاح مکتب اہل بیت کے مطابق ہو رہے ہیں، نہ ہماری طلاقیں ہو رہی ہیں۔ بڑا گھر ہے دیندار، لیکن جب مسئلہ بنتا ہے تو جا کے عدالت چلا جاتا ہے۔ جب جانتے ہو کہ عدالتی طلاق ہمارے نزدیک طلاق نہیں ہے، لیتے ہو طلاق اور پھر اس لڑکی کی کر دیتے ہو شادی۔ کیا مجھے بتاؤ، مکتب آل محمد میں عدالت سے لی ہوئی طلاق اور پھر کیا ہوا نکاح، وہ نکاح ہے، وہ طلاق طلاق ہے؟ اور آپ انکار کر سکتے ہو کہ اب کتنے ہم میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اب وہ جو اولاد پیدا ہو رہی ہے وہ حرام زادی نہیں تو کیا ہے؟ میں بات کہنا چاہتا ہوں، محبت فرمائے گا، وہ حرام زادی نہیں تو اور کیا ہے؟ تعداد بڑھ رہی ہے، اور جب بچے اس طرح کے پیدا ہوں گے تو پھر آپ ان کی ہدایت نہیں کر سکتے۔ پھر یہ نہ کہو مولوی صاحب میں بچوں کو نماز پڑھانا چاہتا ہوں، پڑھتے نہیں، روزہ رکھانا چاہتا ہوں، رکھتے نہیں، دین کی بات کرانا چاہتا ہوں، کرتے نہیں ہیں، قرآن پڑھانا چاہتا ہوں، پڑھتے نہیں ہیں، یہ دین کی طرف آتے نہیں۔ بھائی آئیں کیسے جب ہیں یا راہ جاتے؟ تیری بات سنیں کیسے؟ کیسے سنیں؟ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، دین کو بھی مذاق، شریعت کو بھی مذاق۔ نہ نکاح اس مذہب کے مطابق، نہ طلاق اس مذہب کے مطابق۔ جب تیرے گھر مسئلہ آ جائے پھر دین میں بھی
غلطیاں اپنی اور کہنا کمزوری دین کی ہے. دین کی کوئی کمزوری نہیں، دین میں حل ہے، لیکن تو دین کے حل کو تو چھوڑ کے اپنا حل اختیار کرتا ہے تو پھر تباہی نہیں ہونی تو اور کیا ہوگی. علموا انفسکم وعلیکم الخیر وعتبوہم. سب سے پہلے تعلیم، تعلیم کے بعد تربیت، اور دونوں چیزیں ہمارے یہاں ان کا ہے. مسجد میں ہم نے نہیں جانا، علماء کے پاس ہم نے نہیں بیٹھنا، مجلس میں علماء کو بلانا نہیں جن سے کچھ حاصل ہو. تو ملنا کہاں سے دین؟ کہاں سے دین ملے گا مجھے بتائیے، کہاں سے ملے گا؟ ہم سمجھتے ہیں پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، مال ہے تو سب کچھ ہے، زمین ہے تو سب کچھ ہے. او بھائی، مال پیسہ زمین یہ عزت نہیں ہے، اور اس میں عزت پوشیدہ بھی نہیں ہے. تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر. عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہاں سے عزت لے اور وہاں ذلیل ہونے سے بچ جا. کوئی خیال کرنا چاہیے. مجالس کا رخ بدل گیا ہے، مجالس میں جن گفتگو کی ضرورت ہے وہ ہو نہیں، جو ملنا چاہیے وہ مل نہیں رہا. ہم اپنے بچوں کو بھی مجالس میں لا نہیں رہے، مسجد میں جا نہیں رہے، عالم دین کے پاس بیٹھ نہیں رہے، گھر میں قرآن ترجمے کا ہے ہی نہیں، اگر رکھا ہے تو وہ بھی بغیر ترجمے کے. طوطے کی طرح رٹا لگا لیا، بس تلاوت کا سبق پڑھ رہے ہیں. جی کیا سبق پڑھ رہے ہیں؟ ممکن ہے ایک بندے نے اب تک قرآن مجید فرقان حمید 100 دفعہ پڑھا ہو، عادی بھی ہو سبق پڑھنے کا، روزانہ تلاوت کرنے کا. میں اس کے ثواب سے انکار نہیں کر رہا، لیکن کیا قرآن فقط تلاوت کے لیے آیا تھا؟ 100 دفعہ قرآن ختم کیا ہے اور سورہ حمد کا ترجمہ نہیں پتا کہ اللہ اس سورہ حمد میں کہنا کیا چاہ رہا ہے. قرآن فقط اس لیے آیا تھا. یاتی الناس زمان لا یبقى فیہ من القرآن الا رسم ومن الاسلام الا اسم. مولا کائنات فرماتے ہیں عنقریب ایک زمانہ آنے والا ہے، نہ قرآن کا کچھ بچے گا نہ اسلام کا کچھ رہے گا. قرآن رسم ہو کے رہ جائے گا، اسلام نام کا ہو کے رہ جائے گا. نام میرے زاہد عابد ساجد سب کے ہیں، لیکن زہد کا پتہ نہیں، عبادت کا پتہ نہیں، سجدے کا پتہ نہیں. قرآن گھر میں ہے، تاکچے کی زینت ہے، گلاب چڑھا دیا. کیا یہ گھر ہے؟ ٹی وی مل جائے گا، ایل سی ڈی مل جائے گی، 100,000 چیزیں دوسری مل جائیں گی جن کے بغیر بھی گزارا ہے، لیکن توضیح المسائل گھر نہیں ملے گی، نہج بلاغہ گھر نہیں ملے گا، صحیفہ کاملہ گھر نہیں ملے گا، مفاتیح الجنان گھر نہیں ملے گی، قرآن ترجمے کا اور کوئی ایک آدھی تفسیر یا کوئی ایک آدھی سیرت کی کتاب گھر نہیں ملے گی. یہ شیعہ گھر ہے. دنیا داری کی 1000 چیزیں ملیں گی، جہنم سے بچانے کی کوئی چیز نہیں. اللہ کا قرآن ترجمے والا گھر نہیں، علی کی کتاب نہج بلاغہ گھر نہیں، مولا کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ کاملہ گھر نہیں. تو کیسے پتہ چلے گا خدا سے مانگنا کیسے ہے، خدا کو پہچاننا کیسے ہے، خدا کہتا کیا ہے؟ قرآن اسی لیے ہے نا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے خدا تجھ سے کیا کہتا ہے. قرآن کے ذریعے یہ اللہ کا کلام ہے نا. کہتے ہو کلام کیا ہوتا ہے؟ یہ جو میں کلام کر رہا ہوں یہ کلام ہے اور اس کے آپ مخاطب ہیں. تو اگر یہ اللہ کا کلام ہے اس کا مطلب تو مخاطب ہے. تو جب تو مخاطب ہے تو مجھے بتا اس اللہ نے جو خطاب یہ 6 نقل کفر نباشت بقول شہرت میں کر رہا ہوں 6666 آیات، جب یہ اللہ کا کلام ہے اور تو مخاطب ہے، ان 6666 آیات چلو اس چھوڑو 114 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت بتاؤ کہ جس سے آپ نے سمجھا کہ خدا تم سے کیا کہہ رہا ہے. گھبرا تو نہیں گیا؟ کیا کہہ رہا ہے خدا؟ 80 سال میری زندگی ہو گئی، 80 سال میں نے پڑھا بھی ہے قرآن،
لیکن 80 سال بعد بھی مجھے نہیں پتا بائے بسم اللہ سے لے کے سینے والناس تک کہ اللہ مجھے کہہ کیا رہا ہے۔ ناج بلاغہ نہیں رکھی، ناج بلاغہ رکھتا تو پتہ چلتا اللہ کو کیسے میں نے پہچان رہا ہے۔ صحیفہ قابلہ نہیں رکھا، صحیفہ قابلہ رکھا ہوتا پتہ چلتا اللہ سے مانگنا کیسے۔ علی زین العابدین جیسا امام وہ بول کے کہے انا عبد الذلیل انت رب الجلیل، میں تیرا ذلیل اور حقیر بندہ ہوں، تو میرا جلیل پروردگار ہے۔ کیا تو نے بھی کبھی اس انداز سے اپنے آپ کو خدا کے سامنے کھڑا کیا؟ کیا اپنے آپ کو خدا کے سامنے حقیر سمجھا؟ کیا کبھی تیرے بدن میں بھی کبھی اگر علی جیسے فرد کی مصلح عبادت میں کھڑے ہو کر رنگ زرد ہو جاتا ہے اور بدن میں کبھی تاری ہو جاتی ہے، ٹانگیں کانپنے لگتی ہے، کبھی تو بھی مصلح پہ کھڑا ہو گئے تیرا رنگ زرد پڑا ہے؟ تیرے بدن میں کبھی تاری ہوئی ہے؟ اگر سجاد جیسا امام مصلی پہ کھڑا ہو جائے، گھر کو آگ لگ جائے، لیکن عبادت نماز میں اسے احساس ہی نہ ہو گھر جل گیا ہے، کیا ہو رہا ہے کوئی پتہ نہیں، کبھی تو بھی نماز میں اتنا محو ہوا ہے خدا کے ساتھ؟ یا نماز پڑھتا اس لیے کہ جو بھولا ہوا حساب ہے وہ یاد آ جائے؟ تو بات سمجھیں گے؟ کیا علی زین العابدین کی طرح تو نے کبھی نماز پڑھی ہے کہ بچہ گر گیا کنویں میں، کنیزیں چیخ رہی مولا بیٹا گر گیا، لیکن امام کو پتہ ہی نہیں نماز پڑھ رہے ہیں بھائی؟ علی کی طرح کبھی کوشش کی ہے؟ رسول بول کے کہتے ہیں تیر اب نہ نکالو، مجھے تکلیف دے رہا ہے، ہاں اس وقت نکالنا جب علی نماز پڑھے گا۔ علی کو مانا ہے لیکن اس کی سیرت کو کبھی اختیار بھی کیا ہے؟ ہم مال میں دولت میں مال میں عزت سمجھتے، آئمہ نے مال کو اکٹھا کیا ہے، آئمہ نے دولت کو اکٹھا کیا ہے، آئمہ نے کوئی ریاست کو اکٹھا کیا ہے، کیا کبھی حکومتوں میں قبضے کرنے کی کوشش کی ہے؟ لوگوں نے سوال بھی کر دیے کہ مولا سب کچھ تو آپ کے دشمن، گھبرا تو نہیں گئے، سب کچھ آپ کے دشمنوں کے پاس ہے، آپ کو کیا دیا؟ تخت ہے ان کے پاس، حکومت ہے ان کے پاس، سلطنت ہے ان کے پاس، اقتدار ہے ان کے پاس، آپ کو کیا دیا ہے؟ جب یہ کہا میرے مولا نے سر اٹھا کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے زمین پہ قدم جما کے کہا رضینا فی قسمت الجبار فینا لنا علم وللعداء مال، ہم اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں جس نے ہمیں علم دیا اور ہمارے دشمنوں کو مال دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ ہم اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں جس نے ہمیں علم دیا، ہمارے دشمنوں کو مال دیا، اور مال ختم ہو جانے والا ہے، مال خرچ ہونے سے ختم بھی ہوتا ہے، علم خرچ ہونے سے ختم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ مال سے عزت نہیں ملتی، علم سے عزت ملتی ہے، مال سے نجات نہیں ملتی، علم سے نجات ملتی ہے۔ مال گمراہی بھی کر دیتا ہے، گمراہی میں بھی لے جاتا ہے، مال متکبر بھی کرتا ہے۔ اگر صحیح علم حاصل کیا، تربیت پائی ہے، تو پھر تکبر نام کی کوئی شے قریب نہیں آئے گی۔ کسی نے مولا سے پوچھا مولا یتیم کسے کہتے ہیں؟ امیر المومنین ناجب کیا نام ہے دیوان امیر المومنین میں یہ شعر موجود ہے، اور اس شعر کو امام صادق نے صلوات پڑھ دیجیے کہ محمد آل محمد، جہاں جس مسند پہ بیٹھ کے آپ درس دیا کرتے تھے مدینہ میں، وہاں پشت پہ دیوار میں اپنے جد کا یہ شعر موٹے حروف سے لکھا کے رکھا ہوا تھا، ہر آنے والا جو بیٹھتا تھا وہ کئی بار اس شعر کو پڑھتا تھا، روزانہ پڑھتے تھے۔ اور وہ شعر کیا تھا؟ لیس الیتیم قد مات والدہ، میرے مولا سے پوچھا کسی نے یتیم کسے کہتے ہیں؟ ہم تو اسے یتیم کہتے ہیں جس کا ماں باپ نہ ہو۔ میرے مولا نے عجیب جملہ کہا لیس الیتیم قد مات والدہ، علی سے پوچھتے تو سنو، علی کے نزدیک یتیم وہ نہیں ہے جس کا ماں باپ نہیں ہے، بل الیتیم یتیم العلم والادب، علی کے نزدیک یتیم وہ ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، جس کے پاس ادب یعنی تربیت نہیں ہے۔
وہ یتیم. کبھی ہم نے اس یتیمی کا اقرار کیا؟ یہ حال ہے ہمارے اس قوم کا. جو لینا چاہیے تھا، مدرسے خالی پڑے ہیں آپ کے، دوسرے بھائیوں کے مدارس بڑے بھرے ہوئے ہیں، آپ کے مدارس خالی ہیں. لڑو گے کس بنیاد پر؟ جھگڑا کس بنیاد پر کرو گے؟ علمی جنگ تلواروں سے نہیں ہوتی، علمی جنگ بندوقوں سے نہیں ہوتی، اسلحے سے نہیں ہوتی، علمی جنگ علم سے ہوتی ہے. تو جب آپ کے پاس علمی افراد ہی نہیں ہیں، مدرسوں میں آپ بچے بھیجنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو، آپ اس علاقے میں جتنے مدرسے ہیں جا کے ذرا تعداد کرو، آپ کا یہ علاقہ آپ کے مذہب سے بھرا پڑا ہے، آپ کی کتنی تعداد اس علاقے میں ہے، اور پھر جا کے مدرسوں میں جا کے اپنی حالت دیکھ لو، خود آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کی قوم کو علم سے کتنا پیار ہے، دین سے کتنا پیار ہے. امیر المومنین ماہ رمضان گزرا ہے نا، 1921 صاحب نے شہادت امیر المومنین منائی. میں زیادہ ٹائم بھی نہ لوں. سر شکافتہ 2 حصوں میں تقسیم سر، دوسرا یا تیسرا دن ہے. کچھ لوگ آپ کی عادت کے لیے آتے ہیں تو آپ اس وقت بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں. یہ دعویٰ میرے مولا نے کئی دفعہ کیا تھا. آخری مرتبہ یہ تھا کہ جب سر 2 حصوں میں تقسیم تھا، اس وقت بھی کہتے ہیں سلونی سلونی، پوچھو ابھی بھی وقت ہے، مجھ سے پوچھ لو، میں آسمانوں کے راستے بھی زمینوں سے بہتر جانتا ہوں. اس وقت بھی کہا. علی کو تو اتنا تھا کہ سر اتنی تکلیف تھی، تکلیف ہونے کے باوجود علی کہہ رہے تھے اب بھی موقع ہے، مجھ سے کچھ لے لو. اور دینا کیا چاہتے ہیں؟ دین. دینا کیا چاہتے ہیں؟ علم. اور کتنے کے لوگوں نے پوچھا علی بن ابی طالب، بلکہ وہ خزانہ علم، وہ باب العلم، وہ علم کا دروازہ جو رسول نے قرار دیا تھا، وہ اس امت مسلمہ پہ 19 ماہ رمضان کو ضرب لگا کے بند کر دیا گیا. میں نے تو جملہ کہہ دیا نا، آپ نے سن لیا. یہ تو پوچھو اس زینب سے یا ام کلثوم اور رقیہ سے، جب زمین و آسمان کے درمیان آواز کو سنا نا کہ قد قتل الامیر المومنین علی بن ابی طالب، قتل کر دیے گئے، ارکان ہدا گر گئے ہیں، کس طرح روتی ہوئی باہر آئی ہیں. اے حسن بھیا، اے حسین بھائی. شہزادے آئے، ہاں بہنیں کیا بات ہے، یہ دیکھ رہے ہو یہ زمین آسمان کا رنگ کیا ہو گیا، ذرا دوڑو باپ کی خبر لو. شہزادے دوڑتے ہوئے مسجد میں گئے تو سر پیٹنا شروع کر دیا. کیا دیکھا کہ علی ابن ابی طالب زخمی حالت میں، سر 2 حصوں میں تقسیم ہے، اور مٹی اٹھا اٹھا کے اپنے سر پہ ڈال رہے ہیں. بسم اللہ وباللہ وملت علی رسول اللہ، یا یہ پڑھ رہے ہیں یا پھر پڑھ رہے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے. حسنین نے جب باپ کی یہ حالت کو دیکھا تو سنبھل نہ پائے، رونا شروع کر دیا. مولا نے کہا حسن ٹھہرو، مجھے بعد میں لے کے جانا، پہلے نماز پڑھا. اٹھایا، باپ کو چادر میں ڈالا، لے کے دروازے کے قریب آئے. حسن بیٹا، ہاں بابا مجھے رکھو یہاں، بس آخری جملے میرے، رکھو بیٹا مجھے. ہاں بابا کیا بات ہے؟ کہا انہیں کہو واپس چلے جائیں. سنیں گے جملہ، انہیں کہو واپس چلے جائیں. بابا یہ آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں. کہا یہ سب باتیں حسن بیٹا ٹھیک ہیں، لیکن تو جانتا نہیں ہے اندر تیری بہنیں، میری بیٹیاں ہیں زینب و کلثوم رقیہ. میں علی گوارا نہیں کرتا کہ جب تو مجھے اس حالت میں لے جائے تو ان کے رونے کی آواز ان کے کانوں تک آئے. میں آخری جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، میں کہوں گا یا علی، آج آپ تو یہ برداشت نہیں کر رہے، لیکن اس علی زین العابدین کی طرف آئیے. کیا حال ہے اس امام کا جس کے سامنے ننگے سر پھوپھیاں، بہنیں، مائیں اور بیٹیاں ہیں، اور دربار اور بازار اور خطبے دے رہی ہیں.
جب کسی نے امام سے پوچھا سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کہاں ہوئی، تو امام نے ایک شہر کا 3 مرتبہ نام لیا، الشام الشام الشام۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔